پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ ایک دفعہ تو وہ تحریر پڑھ کر میں چکرا گیا تھا کہ اس بامانی تحریر کا مقصد کیا ہے۔ دوبارہ پڑھنے پر بیڈ کے نیچے کھدائی والے فقرے نے مجھے تحریک کی دعوت دی۔ اس کوارٹر میں ایک ہی بیڈ پڑا تھا، دوسرے کمرے میں 2 چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں اور اتفاق سے میں بیڈ ہی پر سو رہا تھا۔ میں نے بیڈ ہٹا کر اس کے نیچے بچھی ہوئی پلاسٹک کی چٹائی بھی ہٹا دی۔ کمرے کا فرش پختہ اینٹوں کا بنا ہوا تھا، لیکن بیڈ کے نیچے 1.5 فٹ چوڑی اور 6 فٹ لمبی جگہ کی اینٹیں واضح طور پر ایسی دکھائی دے رہی تھیں کہ کسی نے اکھیڑ کر دوبارہ لگائی ہوں۔ میں جلدی وہ اینٹیں ہٹانے لگا۔ 2-3 اینٹیں ہٹاتے ہی مجھے اس کے نیچے مضبوط پلاسٹک کا بکس نظر آنے لگا۔ جلد ہی میں نے اکھڑی ہوئی تمام اینٹیں اٹھا کر ایک جانب رکھ دی تھیں۔ نیچے موجود پلاسٹک بکس نکال کر میں نے بےتابی سے کھولا۔ اس میں ایک سنائپر رائفل اور سنائپر کے کام آنے والا دوسرا سامان بھرا ہوا تھا، لیکن وہاں روس کی ایجاد کردہ ڈریگنوو رائفل کی بجائے اسرائیلی ساخت کی گیلل سنائپر رائفل پڑی تھی۔ خوش قسمتی سے گیلل کو بھی میں زیادہ نہیں تو تھوڑا سا بہت استعمال کر چکا تھا۔ کارگر رینج دونوں رائفلوں کا 1000 میٹر ہے۔ ڈریگنوو سنائپر رائفل کی میگزین میں 10 گولیاں پڑتی ہیں، جبکہ گیلل کی میگزین میں 20 گولیوں کی گنجائش ہے۔ البتہ گیلل ڈریگنوو کے مقابلے میں وزن میں تھوڑی زیادہ ہے، لیکن کارکردگی میں اس سے بہتر ہے۔ وزن میں زیادہ کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ گیلل کوئی بہت ہی وزنی رائفل ہے۔ گیلل کا مجموعی وزن 6.5 کلو گرام ہے۔ یقیناً یہ کوئی اتنا وزن نہیں ہے کہ کسی سنائپر کو ساتھ پھرانے میں کوئی تکلیف محسوس ہو۔ امریکہ میں سنائپر کورس کے دوران مجھے گیلل سے 2-3 مرتبہ فائر کرنے کا موقع ملا تھا۔ البتہ ڈریگنوو رائفل سے میں فائر کی کافی مشق کر چکا تھا، اور پاکستان سے آتے وقت مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ انڈیا میں مجھے ڈریگنوو رائفل ملے گی۔ اس کے باوجود ڈریگنوو کے بجائے گیلل کو پا کر مجھے خوشی محسوس ہوئی تھی۔ یقیناً تحریر میں موجود آخری فقرہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ کا مطلب یہی تھا کہ مجھے مشق کی دعوت دی گئی تھی اور مشق کے لیے پہاڑی علاقہ تجویز کیا گیا تھا۔ رائفل کے ملتے ہی ساری تحریر ایک دم واضح ہو گئی تھی۔ سادہ الفاظ میں مجھے بتایا گیا تھا کہ میں اگلے حکم تک گیلل رائفل کے ساتھ مشق کروں۔ اسی بکس میں گیلل کا ایمونیشن بھی پڑا تھا۔ 200 گولیوں کا مطلب یہ تھا کہ 190 گولیاں مشق کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ ہدف کے لیے مجھے یوں بھی ایک ہی گولی درکار تھی۔ رائفل کے پرزوں کے ساتھ موجود اعلیٰ کوالٹی کا سائلنسر یقیناً مجھے چھپ کر مشق میں مدد دینے کے لیے تھا، بلکہ سائلنسر کے علاوہ تو مشق کرنا ناممکن ہو جاتا۔ میں نے ایک بار رائفل کے پرزوں کو مکمل جوڑ کر اطمینان کر لیا تھا کہ رائفل صحیح کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پرزوں کو کھول کر ایک سفری بیگ میں ڈال لیا۔ سب سے پہلے میں نے قریبی ہوٹل جا کر دن کا کھانا کھایا اور پھر کوارٹر واپس آ کر سفری بیگ کندھوں پر ڈال کر بائک کو کوارٹر سے باہر لے آیا۔ چیک کرنے پر بائک کی ٹینکی پیٹرول سے بھری نظر آئی۔ بائک کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ میری آمد سے 1-2 دن ہی پہلے خریدی گئی ہے۔ درمیانی رفتار سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے میں شہر کے مضافات میں موجود پہاڑی سلسلے کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھنٹے بھر بعد ہی میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں میں بغیر کسی مداخلت کے مشق کر سکتا تھا۔ سائلنسر کی موجودگی نے یوں بھی فائر سے پیدا ہونے والی آواز سے بے فکر کر دیا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے کے اندر میں نے فائر کرتے ہوئے گیلل کی ٹیلیسکوپ سائٹ کو اچھی طرح جانچ کر اپنے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اس دوران میں نے 50 راؤنڈ فائر کیے تھے۔ آخری 10 راؤنڈ میں نے 1000 میٹر کے فاصلے پر فائر کیے تھے۔ نشانے کی درستی سے مطمئن ہو کر میں نے رائفل کو کھول کر سفری بیگ میں ڈالا اور واپس کی راہ لی۔ اپنے کوارٹر میں پہنچ کر میں نے رائفل کی بیرل اور فائر سے گندے ہونے والے پرزوں کو اچھی طرح صاف کیا۔ گرم ابلتا پانی بھی بیرل میں ڈالا تاکہ صفائی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یوں بھی جس ہتھیار کو فائر کے بعد صاف نہ کیا جائے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور ایک سنائپر تو اپنے ہتھیار کی صفائی کے بارے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ گیلل کو صاف کر کے میں نے ہلکا سا تیل دے کر واپس بیگ میں ڈال دیا۔ اب مجھے مزید مشق کی ضرورت نہیں تھی۔ اگلے 4 دن تک آدتیہ ورما کی جانب سے پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ 5ویں دن میں اپنے مخصوص وقت پر دوپہر کے کھانے کے لیے کمرے سے نکلا۔ بیرونی دروازے کی کنڈی کھولنے سے پہلے میری نظریں سفید رنگ کے لفافے پر پڑیں، جو یقیناً کسی نے دروازے کے نیچے سے اندر دھکیلا تھا۔ لفافہ اٹھا کر میں واپس پلٹ آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے بے صبری سے لفافہ کھولا۔ وہاں فقط چند الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ ہوٹل اور کمرہ نمبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ اتنا لکھ کر آنے والے کل کی تاریخ اور دن کے 3 بجے کا وقت درج تھا، اور وہاں پر میں صرف ایک ہوٹل سے ہی واقف تھا جہاں میں نے اس شہر میں وارد ہونے کے ساتھ ہی پہلی رات گزاری تھی۔ گویا مجھے ہنومان جی ہوٹل کمرہ نمبر 27 کا بتایا گیا تھا۔ یقیناً آدتیہ ورما کا کوڈ ورڈز میں مجھ تک پیغام پہنچانے کا مقصد یہی تھا
کہ اگر اس کی لکھی ہوئی چٹھی کسی اور کے ہاتھ لگ جائے تب بھی وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بہرحال یہ جاسوسوں کا اپنا طریقہ کار تھا، اور میں نے گو جاسوس بننے کی کوئی تربیت تو حاصل نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود اس بارے کافی کچھ جانتا تھا کہ کمانڈوز کی زیر نگرانی بھی چند کورس کر چکا تھا۔ اسی طرح امریکہ میں بھی ہمیں دشمن سنائپرز کے طریقہ کار اور ان کی چالوں وغیرہ کے بارے کافی تفصیل سے بتا دیا گیا تھا۔ اسی طرح یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ ایک سنائپر دشمن ملک میں جا کر خود کو کس طرح دشمن کی گرفت میں آنے سے بچا سکتا ہے۔ یہ اسباق کسی بھی طرح جاسوسی پڑھائی سے کم نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں مرتبہ آدتیہ ورما کے خط پڑھتے ہوئے مجھے مطلب سمجھنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اگلے دن میں مطلوبہ وقت سے گھنٹہ بھر پہلے ہنومان جی ہوٹل میں پہنچ گیا تھا۔ 3 بجے تک کا وقت میں نے چائے پیتے اور ہال کی دیوار پر ٹنگی بڑی LCD پر چلتی فلم دیکھتے گزارا۔ 3 بجنے سے 5 منٹ رہتے تھے جب میں سیڑھیوں کے ذریعے ہوٹل کی دوسری منزل پر پہنچا۔ کمرہ نمبر 27 میں ایک رات گزار چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ رکے میں اسی کمرے کی بابت بتایا گیا تھا۔ اس کے باوجود دروازے پر دستک دیتے وقت میرے دل میں ہلکا سا دھڑکا موجود تھا۔ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ، دستک کے جواب میں مجھے فوراً جواب موصول ہوا تھا۔ اندر گھستے ہی میری نظر صوفے پر بیٹھے ایک قبول صورت جوان پر پڑی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 35-36 سال کے قریب لگایا تھا۔ اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر دیسی شراب کی ایک بوتل اور 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ایک گلاس آدھا بھرا ہوا جبکہ دوسرا بالکل خالی تھا۔ خوش آمدید، اس نے بیٹھے بیٹھے میری جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس سے ہاتھ ملا کر میں نے بھی اس کے سامنے کرسی سنبھال لی تھی۔ وہ دوسرے گلاس میں شراب انڈیلنے لگا۔ میں یہ نہیں پیتا، میں بھی نہیں پیتا۔ ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس نے آدھے سے زیادہ گلاس بھر کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میرا نام دھیرج وردھا ہے، کرن مہتا، سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے میں نے اپنا تعارف بھی کرا دیا۔ یقیناً اس بات سے ہم دونوں واقف تھے کہ ہم دونوں کے بتائے گئے نام فرضی تھے۔ پرسوں سپہر کے 4 بجے عوامی پارک میں رنجیت چوپڑا کا جلسہ ہے۔ انتخابات میں 5-6 ماہ پڑے ہیں، لیکن اس نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ حکومت کی طرف سے اسے کافی سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی حفاظت کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا گیا ہے۔ بلٹ پروف گاڑی اسے ملی ہوئی ہے۔ 4-5 محافظ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کا مکان بھی پولیس کے ساتھ خفیہ ایجنسی کے بندوں کے نرغے میں رہتا ہے، اور ایسا پاکستانی سرکار کی طرف سے اس کے مطالبے کے بعد کیا گیا ہے۔ بلکہ سچ کہوں تو اس پر ہونے والے ایک ناکام حملے کے بعد اس کی حفاظت کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ بات شاید تمہارے لیے حیرانی کا باعث بنے کہ اس پر حملہ نہ تو کسی پاکستانی جاسوس نے کیا اور نہ یہ کام پاکستان سے آئے ہوئے کسی سنائپر یا کمانڈو وغیرہ کا ہے۔ اس پر حملہ ہونے کی بات سے لا علم تھا، لیکن اس کے ساتھ جو بات دھیرج کر رہا تھا وہ اور بھی حیران کرنے والی تھی۔ پھر حملہ آور کون تھا؟ میں سوال پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یہ کام اس نے خود کروایا ہے اور اسی وجہ سے اس کی حفاظت کو مزید بہتر بنا دیے گئے ہے۔ میں گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ بہرحال اب انتخاب میں کامیابی کے بعد تو اس کی 5 گھی اور سر کڑھائی میں ہوگا۔ یوں بھی ان انتخاب میں اس کی کامیابی 99% یقینی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر پرسوں کا حملہ ناکام ہو گیا تو اس کے بعد اس کی حفاظت کو مزید بہتر بنا دیا جائے گا، بلکہ وہ خود بھی محتاط ہو کر قلعہ بند ہو جائے گا۔ منصوبہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ منصوبہ بنانا آپ کا کام ہے، تفصیلات پوچھ سکتے ہیں، کوئی چیز چاہیے تو بتا سکتے ہیں۔ عوامی پارک کا نقشہ چاہیے، یہ لو۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ پارک کے اطراف میں کوئی ایسی عمارت جہاں سے اسٹیج نظر آ سکے۔ نقشے میں پارک اور اس کے دائیں بائیں کے سارے علاقے کی تفصیل نمبر 1 نے خود باریک بینی سے درج کر دی ہے۔ نمبر 1 میرے منہ سے نادانستگی میں نکلا۔ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ معذرت خواہ ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ خوش دلی سے ہنسا۔ ویسے آپ اسے جانتے ہیں۔ اس کے کہنے کے مطابق تو آدتیہ ورما ہی نمبر 1 تھا، کیونکہ میں اس کے علاوہ وہاں کسی سے واقف نہیں تھا۔ روسٹوں پر کوئی بلٹ پروف شیشہ وغیرہ تو نہیں لگا ہوتا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس کا دیا ہوا نقشہ کھول کر میز پر رکھا اور جائزہ لینے لگا۔ وہ نقشہ بڑی ارکریزی اور مہارت سے بنایا گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں نقشہ بنانے والے کی قابلیت کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ہر وہ سوال جو اس نقشے کو دیکھ کر کسی کے دل میں پیدا ہو سکتا تھا، اس کے بارے پہلے ہی سے حاشیے پر تفصیل درج کر دی گئی تھی۔
اسٹیج بنانے کے لیے 3 جگہوں کی نشاندہی کی گئی تھی کہ جہاں جہاں اسٹیج بننے کا امکان تھا۔ تینوں جگہوں کا درمیانی فاصلہ چند گز سے زیادہ نہیں تھا۔ یقیناً آدتیہ ورما کو سنائپرز کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ میرے نقشہ پڑھنے کے دوران دھیرج دونوں گلاسوں کی شراب غسل خانے میں گرا کر آ گیا۔ گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ نقشے کو بغور دیکھنے کے بعد میں نے 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھی، جس کا دھیرج نے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ رائفل کا کیا کرنا ہے؟ میں نے ایک اہم سوال پوچھا، کیونکہ اگر اس رائفل کی وجہ سے کسی اپنے کے پھنسنے کا ذرا بھر بھی امکان ہوتا تو مجھے اس رائفل کو سنبھالنا پڑتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا، یہ ایک قیمتی رائفل ہے اور اس کی خریداری پاک وطن کے خزانے کے پیسوں سے ہوئی ہے، لیکن یہ آپ کی جان سے قیمتی نہیں ہے۔ اس کے کہنے کا صاف مطلب یہی تھا کہ اگر میں خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اس رائفل کو بچا سکتا تو ٹھیک، ورنہ رائفل سے زیادہ اہمیت میری اپنی تھی۔ وہ میری اہمیت واضح نہ کرتا تب بھی میں اپنی اہمیت سے واقف تھا۔ میری تربیت پر پاک آرمی بہت زیادہ خرچ کر چکی تھی اور مجھے کوئی نقصان پہنچنے کی صورت میں خسارہ پاک آرمی ہی کو ہونا تھا۔ شکریہ کہہ کر میں نے اعلان کیا کہ میرے پاس مزید سوالات موجود نہیں ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ۔ اس مرتبہ اس نے کھڑے ہو کر مجھ سے الوداعی مصافحہ کیا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو پرسوں دوپہر تک میں یہیں ملوں گا، اور میں اس بات میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میں بائک پر مطلوبہ پارک کی طرف بڑھ گیا۔ لیزر رینج فائنڈر میں نے ایک لفافے میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پارک میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ لوگوں کی آمد و رفت سے حوصلہ پا کر میں بھی اندر گھس گیا۔ پارک کی 4 دیواری کی جگہ لوہے کا مضبوط جنگلہ لگا تھا، جس کی بلندی 5 فٹ کے قریب تھی، اور پھر جنگلے کے ساتھ لگے ہوئے درخت نظری دیکھ بھال کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ اسٹیج بنانے کی جگہ پارک کے شرقی جانب تھی۔ اس طرف جنگلے سے باہر کچھ دکانوں کی اکبی دیوار پڑتی تھی، اور دکانوں کی چھت پر لامالا سیکورٹی نے موجود ہونا تھا۔ پارک کے مغربی جانب سڑک گزر رہی تھی اور سڑک عبور کر کے 3 منزلہ شاپنگ پلازا بنا ہوا تھا۔ شمال اور جنوب کی جانب بھی سڑک گزر رہی تھی، لیکن سڑک کے پار جو عمارتیں تھیں وہاں سے اسٹیج کی جگہ کو دیکھنا ناممکن تھا۔ اب میرے پاس لے دے کہ شاپنگ پلازا کی چھت رہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ میں پارک ہی کے کسی درخت پر مچان بنا سکتا تھا، لیکن ایک تو وہاں مچان بنانا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور تھا، اور دوسرا میں چھپ کر بیٹھ بھی جاتا اور کامیابی سے اپنا کام بھی کر لیتا تب بھی میرا بچنا جھوٹ تھا۔ گویا پارک کے کسی درخت پر مچان بنانے سے بہتر تھا کہ میں خودکش دھماکہ کر لیتا۔ کم از کم اس طرح رنجیت چوپڑا کی موت تو یقینی ہو جاتی۔ شاپنگ پلازا کی دائیں طرف سے ایک چوڑی سڑک گزر رہی تھی، جبکہ بائیں جانب ایک زیر تعمیر عمارت تھی جس کی پہلی منزل بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی۔ لے دے کہ وہاں فائر کے لیے مناسب جگہ شاپنگ پلازا کی چھت تھی، اور میرے خیال کے مطابق وہاں سنتری ضرور تعینات کرنے تھے۔ پہلے تو میں نے شاپنگ پلازا کے 3 اطراف میں گھوم کر اچھی طرح جائزہ لیا۔ پلازا کی اکبی جانب ایک مارکیٹ تھی۔ دائیں جانب گزرنے والی سڑک کے کنارے ایک بڑا کچرا دان بنا ہوا تھا، جس کی اکبی دیوار پلاز ہی کی دیوار تھی۔ باہر سے اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میں اندر گھس گیا۔ داخلی دروازے پر واک تھرو گیٹ بنا ہوا تھا، جس سے گزر کر لوگ اندر جا رہے تھے، لیکن مجھے اس گیٹ کا اس لیے کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آیا کہ کافی لوگوں کے گزرنے پر وہ مخصوص سائرن بجا کر اعلان کر رہا تھا کہ متعلقہ افراد کے پاس لوہے یا دھات کی کوئی چیز موجود ہے، لیکن اس کے قریب کرسیاں رکھے 2 محافظ اس آواز پر کوئی دھیان نہیں دے رہے تھے، کیونکہ واک تھرو گیٹ کی سیٹی تو موبائل فون اور موٹر سائیکل کار کی چابی وغیرہ سے بھی بج اٹھتی ہے۔ البتہ کسی کے ہاتھ میں بیگ وغیرہ کی موجودگی میں محافظ سرسری انداز میں چیک کر لیتے تھے۔ میں نے رینج فائنڈر کو اپنے کوٹ کے اندر سے بغل میں داب لیا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بے دھڑک واک تھرو گیٹ سے گزر گیا۔ موٹے کوٹ کے اندر کسی کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے اپنی بغل میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے۔ اوپر جانے کے لیے چوڑی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، جس پر لوگوں کی آمد و رفت اچھی خاصی تھی۔ آخری منزل پر پہنچ کر میں چھت پر جانے والی سیڑھیوں کی تلاش میں نظریں گھمانے لگا، اور وہ کوئی ایسی چھپی ہوئی نہیں تھی کہ میں تلاش نہ کر سکتا۔ چھت کی سیڑھیاں ایک کونے میں بنی ہوئی تھیں۔ ان کی بائیں جانب لکڑی کے بڑے بڑے ریک رکھے ہوئے تھے جو مختلف قسم کے سامان سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانب دیوار تھی۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی بندہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ سیلز مین کو نگاہ میں رکھ کر میں سیڑھیوں کی جانب غیر محسوس انداز میں کھسکا، اور جو ہی وہ ایک گاہک کی فرمائش پوری کرنے کے لیے پیچھے کی طرف مڑا، میں نے جھپاک سے سیڑھیوں پر قدم رکھ لیے۔
सीढ़ियों के अख्ताम पर लोहे का एक दरवाज़ा था जिसकी कुंडी के साथ हस्ब तवक्को एक ताला जोड़ रहा था, लेकिन इसका अंदाज़ा मुझे पहले से था और इसका बंदोबस्त भी मैं करके आया था। जेब से 2 मुड़ी हुई तारें निकाल कर मैं ताला खोलने लगा। यूं भी उन्होंने एक वाजिबी सा ताला लटका रखा था। ताला खोलकर मैंने आहिस्ता से कुंडी खोली और छत पर निकल आया। छत के दाएं कोने पर पानी की एक बहुत बड़ी टैंकी थी। इसके साथ ही थोड़ा बहुत काठ का बाड़ भी बिखरा पड़ा था। वहाँ से करीबन सारा पार्क नज़र आ रहा था, खसूसन वो जगह जहाँ स्टेज बनना था। लेकिन मुसीबत यह थी कि कल यहाँ पर 2-3 बंदों की मौजूदगी लाजमी थी। यूं भी ऐसी जगह कोई अहमक ही नज़रअंदाज कर सकता था। एक ख्याल यह भी मेरे जहन में आया कि शायद कल सिक्योरिटी के पेश नज़र ये शॉपिंग प्लाजा ही बंद कर दिया जाए। मैंने छत के किनारे से स्टेज के उकब में मौजूद दीवार का फासला नापा। वहाँ तक 915 मीटर फासला बन रहा था। गोया इस लिहाज से भी एक मुनासिब जगह थी। थोड़ी देर सोचने के बाद एक काबिल अमल मंसूबा मेरे जहन में आया। गो ख़तरा तो इसमें भी मौजूद था। एक स्नाइपर की ज़िंदगी यूं भी हर दम ख़तरात में घिरी होती है, इसलिए किसी भी ख़तरे का सामना करना स्नाइपर के मिशन का लाजमा होता है। वापस प्लाजे में जाकर मैंने प्लास्टिक की 50 फुट लंबी पतली लेकिन मजबूत रस्सी खरीदी और साथ एक मजबूत धागे का गोला भी खरीद लिया। दोनों चीज़ें शॉपिंग बैग में डालकर मैंने हाथ में लटकाई और सेल्समैन की नज़रों से बचकर दोबारा छत पर पहुंच गया। रस्सी का एक सिरा पानी के टैंक के साथ लगी लोहे की सीढ़ी से बांधकर मैंने दूसरा सिरा धागे से बांधा और धागे के साथ एक छोटा सा पत्थर बांधकर मैंने नीचे कचरादान में फेंक दिया। रस्सी मैंने इसलिए नहीं लटकाई थी कि वो किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जो कर सकती थी, जबकि इतने बारीक धागे का किसी को नज़र आना आसान नहीं था। यह काम करके मैं छत से नीचे उतर आया। दूसरी मंजिल पर मुझे औरतों के खूबसूरत सिले सिलाए सूट नजर आए। उस वक्त जाने क्यों मेरी आंखों में रोमाना का खूबसूरत सरापा लहरा गया। बेइख्तियार मैंने अपने पसंद के 2 सूट, एक गर्म शाल, कीमती जनाना स्वेटर और सुर्ख व सब्ज़ रंग की कांच की चूड़ियाँ भी खरीद लीं। गहरे सुर्ख रंग की स्वेटर जिस पर सब्ज़ रंग के फूल बने थे। रोमाना ने लिबास भी इसी रंग का पहना था। यकीनन ये दोनों रंग इसकी सज धज में 4 चांद लगा देते थे। सर झटक कर मैंने इन फजूल ख्यालात से दामन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन यह एक भूंडी कोशिश ही थी। किसी के नाम पर ख़रीदारी करना और उसे अपनी सोचों से दूर भी झटकना एक निराला काम ही तो था।